تبلیغی جماعت کے اندر علماء پیچھے ہو گئے، اپنی جو پہلے ڈیوٹی ادا کرتے تھے اب وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جس طرح میں نے عرض کیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر جماعت میں 2 عالم ہوں، علم کے ساتھ تبلیغ چلے، جہالت کے ساتھ نہ چلے، اللہ کے دھیان اور ذکر کے ساتھ چلے، غفلت کے ساتھ نہ چلے. اب یہ دونوں حضرات پیچھے ہو گئے ہیں اور انہیں پیچھے کیا گیا. دیکھیں مجھے جانتا ہوں یہاں پر درجنوں علماء جانتا ہوں میں جو ہندوستان سے، خاص طور پر گجرات سے چندہ لگا کر آئے، 4 مہینے لگا کر آئے، 7 چلے لگا کر آئے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے دین کا کام کریں گے، تبلیغ میں جڑیں گے. کیونکہ یہ اکابرین جو ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف، یہ تبلیغی جماعت کا اکابر نہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے اکابر ہیں، علماء دیوبند کے اکابر ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا جب بھی کوئی اجتماع ہوتا چھوٹا بڑا تو اس ایریے کے، اس علاقے کے علماء بھی جڑ جاتے کہ ہمارا اکابرین کا کام ہے، اور بڑی تعداد ہو جاتی تھی. لیکن باقاعدہ انہیں کاٹا گیا، انہیں دور کیا گیا. اب حال یہ ہے کہ علماء بالکل دور ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے اس ملک میں جب میں آیا تو ایک بہت بڑے مفتی عبد الباقی تھے یہاں پر، حضرت بندور رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید، بلکہ حضرت بندور کو ان پر فخر تھا، بڑے رسوخ فی العلم اور بڑے تقوی اور اللہ والے، اور ایسی شخصیت کہ اگر برسوں تک آپ نہ کہیں ان کو بیان کرنے کا، کوئی ان کے دل کوئی برا نہیں مانیں گے. آپ اچانک کہ حضرت دعا کرا دیں وہ شروع ہو جائیں گے، ایسے اللہ والے. لیکن میں دیکھا کہ یہ تبلیغ والے، حافظ پٹیل ہو یا کوئی بھی ہو، میں دیکھا کہ مفتی صاحب آ کر سلام کرتے تھے، یہ کبھی سلام میں پہل نہیں کرتے تھے. ان کے مسجد میں اجتماع چھوٹا علاقے کا ہو رہا، اور حافظ صاحب کا ایک خادم، میں اس کو ڈانٹا بعد میں، کہتا کہ یہ مفتی صاحب تو ہمارے حافظ پٹیل کے اقبال کے برابر بھی نہیں ہے. اب یہ علماء کے ساتھ ایسا کیا گیا اور علماء کو دور کیا گیا. دیکھیے علماء تو بہت سارے آنا چاہتے تھے. اب دیکھیں مولانا یعقوب صاحب ہیں قاسمی دامت برکاتہم، وہ بہت پرانے ہیں تبلیغ کے اور واقعی صاحب علم آدمی ہیں، فقہ میں اتنے ماہر ہیں کہ میں نے سمجھتا اس ملک میں کوئی ان کے برابر ہوگا. یہ فقہ اکیڈمی میں دیکھا ہندوستان میں جو مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل مین کے 2-3 آدمیوں میں ہوتے تھے اسٹیج پر. جو عالمی فقہ اکیڈمی جدے والی، اس میں بھی اب مولانا مزاج میں تھوڑی سختی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو آدمی منہ پر سخت بول دیتا نا وہ دل کا صاف ہوتا ہے، بڑاس نکال دیتا ہے. مولانا کتنا بھی سخت آپ کو کہہ دیں، تھوڑی دیر بعد آپ ملے کوئی نئے سرے سے بات، کوئی ختم، دل میں کوئی کینہ نہیں کسی کا. تو مولانا ایک عالم کی حیثیت سے چاند کے مسئلے میں بھی حصہ لیتے تھے کہ تاکہ وقت پر عید ہو. اب انہیں اس بنیاد پر کہ نہیں یہ مسئلے میں کاٹا گیا، اور اصل بنیاد وہ عصبیت تھی، صورتی اور بھروچی. دیکھیے اس ملک میں 2 آدمیوں نے بہت بڑا بنیادی کام کیا. ایک حافظ پٹیل صاحب جو سورت ضلع کے تھے، مولانا اسم مطالعہ صاحب جو میرے ساتھی ہیں. ہم نے عربی اول میں داخل تھا، فارسی 2 مہینے 2 سال میرے بچ گئے تھے، میں 2-3 مہینے فارسی پڑھ لی تھی مولانا علی بھائی کے پاس. ہدایت تک مولانا ہمارے ساتھ تھے، اس کے بعد 2 سال کے لیے مظاہروں میں چلے گئے. یہ دین کے بڑے تھے، بڑا کام اللہ نے ان سے لیا. لیکن ہوا یہ کہ اور چھوڑیے پاکستان کو، بنگلہ دیش کو اور ملکوں کو، مسلمانوں کو سورت اور بھرو ضلع ملا ہوا ہے، پورا زمین طور پر پورا ملا ہوا، بیچ میں صرف ندی ہے نرمدا بیچ میں. لیکن میں نے دیکھا کہ حافظ پٹیل ہوں یا مولانا اسم مطالعہ صاحب دامت برکاتہم ہوں، ان دونوں نے کسی بھروچی کو آگے نہیں بڑھایا. ٹھیک ہے مولانا یعقوب میں اگر خرابی تھی تو بھروچی تو ان کے برابری تعداد میں ہے یہاں پر، اور مولانا اسم مطالعہ نے بھی ذمہ داریاں کوئی بھروچی کو نہیں دی، تو بھروچی کے اندر عصبیت پیدا ہوئی. کیونکہ ان کے یہ بھی یہاں رہتے ہیں، ان کے پاس بھی مال ہے کہ اپنے دارالعلوم بناؤ. اب انہی کے برابر دارالعلوم ہیں، مساجد ہیں، ادارے ہیں. کیوں؟ عصبیت پیدا ہوئی ان کے اندر میں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا. اور یہاں پر اب باقاعدہ صورتی بھروچی مسئلہ کہ صورتی کی مسجد میں بھروچی ٹرسٹ نہیں بنے گا، بھروچی کی میں صورتی نہیں بنے گا. ان کا بچہ ان کی مسجد میں جائے گا، دوسرا صورتی میں نہیں جائے گا، صورتی بچہ بھروچی اس میں نہیں جائے گا. یہ صورتوں کا قبرستان، یہ بھروچی دفن نہیں ہوگا. یعنی عصبیت ہر اعتبار سے بڑھی. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ یہ جو چیز آئی ہے علماء جتنے آئے یہاں پر سب کے ساتھ یہ ہوا. ایک مولانا عبید اللہ رائے بنوال سے بھیجا گیا تھا, ان کے ساتھ بیچارے پاگل ہو کر گئے, بس پاگل خانے میں جا کر ملا. مولوی عثمان کاکوسی انڈیا سے, وہ بھی ذہنی طور پر اس طرح ہو کر گئے تھے. مولانا عبد القادر ندوہ میں بڑے استاد ہیں حدیث کے, بڑے محبوب ہیں, وہ جب واپس جانے لگے میرے پاس 3 دن ٹھہرے, بہت پریشان تھے. میری بیوی اتفاق سے انڈیا گئی ہوئی تھی. میں نے کہا پڑوس سے روٹیاں منگوا رہے تھے, کہ نہیں مجھے روٹی بنانے آتی ہے. تو مولانا گئے اور ہمیشہ کے لیے گئے. مولانا احمد ججارہ گودرا کے, وہ بہت بڑے عالم تھے, ہم نے ساتھ میں پڑھایا گودرا دارالعلوم میں, اور اس وقت بھی تبلیغ سے بہت دور تھے وہ. پھر اللہ نے ان کو قبول کیا, دین میں ایسا لگا کہ زندگی وقف کر دی. ان کی حالت میں نے دیکھی. میں نے کہا مولانا آپ چلے جاؤ یہاں سے, اگر 2-3 مہینے رہے تو پاگل ہو جاؤ گے آپ, کبھی مت آنا یہاں پر. بنگلہ دیش کے مولانا ابو البشر ہوں, یعنی جتنے بھی علماء ان کے ساتھ, مولانا یعقوب سے لے کر مولوی کمال تک, مولانا کمال تک, اور آج تک کسی عالم کو نہیں نبھنے دیا. مولانا کمال بہترین آدمی تھے مدرس کے اعتبار سے, پورا عوام ان کے تابع تھے, لیکن منتظم اچھے نہیں تھے, تو مدرسے میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ان سے, تو ہر عالم کے ساتھ یہ کیا گیا. بلکہ میں دیکھتا تھا ان تبلیغ کے جو اکابرین کہلاتے ہیں, کہ ظاہر بات کوئی عالم مفتی عبد الباقی بیٹھا ہو, مولانا سے مطلع رہتا ہوں, یا عیسیٰ منصوری بیٹھا ہو, تو باہر سے آنے والے اس سے بھی ملے گا. اب انہیں برداشت نہیں تھا کہ علماء کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے. تو علماء کو باقاعدہ منصوبہ بند طریقے پر اتنا دور کیا گیا. آخری بات کہہ دوں کہ چند آخری جو اجتماع ہوا تھا بڑا یہاں پر 84 میں, یا اس کے بعد کا تھا, تو یہاں پر علماء کا مجمع تھا. علماء میں بیان تھا مولانا احسان صاحب کا. میں دیکھا 40-45 علماء ہیں. میں نے کہا بھائی عبدالوہاب کو, میں نے کہا یہ کیا ہے, کیا پالیسی ہے آپ لوگوں کی کہ سارے طبقات کو قریب کرو, علماء کو دور کرو. اتنے علماء تھے اپنے لینڈ کی مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں, کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اور میں بہت اس پر میری دوستی تھی بھائی عبدالوہاب سے. میں نے کہا تو ایک پالیسی ایسی اختیار کی کہ علماء آج مراکز میں نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں, پاکستان میں بھی جو اٹھ گئے ہیں, مولانا زین مفتی کا انتقال ہو گیا, اور مولانا بھاولپوری صاحب فراش ہیں, تو ہر جگہ یہ ہوا. کسی جگہ ملک میں چل جاؤ, نظام الدین کے علاوہ الحمدللہ نظام الدین میں ابھی علماء ہیں, کہ علماء کو دور کیا گیا. علماء خود دور نہیں ہوئے, اور ایک اہل مال نے علماء کو اپنے تابع بنا کر چلانا چاہتے ہیں اپنے اشاروں پر. اور یہ علماء, ظاہر بات ہے ہر آدمی اس طرح نہیں چلے گا, تو اس کی وجہ سے علماء دور ہوئے ہیں. جس کی وجہ سے علماء